بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فيقول الفقير ولي الله بن عبد الرحيم عاملهم الله تعالى بلطفه العظيم حمد و صلاة کے بعد فیقول الفقیر عرض کرتا ہے، یقول بمانا عرض کرنا، عرض کرتا ہے، یا آپ لفظی ترجمہ جو کرتے ہو وہ کر لیں، کہتا ہے الفقیر محتاج کے معنی میں ہے، ولی اللہ بن عبد الرحیم یہ مصنف علیہ الرحمہ کا نام ہے۔ پیچھے یہ بتایا تھا آپ کو کہ اس کتاب کے جو مصنف ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو اپنے نام اور والد کا نام ذکر کر رہے ہیں، ولی اللہ بن عبد الرحیم، ولی اللہ بن عبد الرحیم عاملہم اللہ تعالی بلطفہ العظیم، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ساتھ یعنی میرے ساتھ اور میرے والد حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ اپنے عظیم لطف کا معاملہ فرمائے۔ یہ جملہ معترضہ ہے، آپ نے نحوی کی کتاب میں پڑھا ہوگا کہ جملہ معترضہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کا ما قبل کے جملے سے اور ما بعد کے جملے سے کوئی تعلق نہ ہو، بغیر تعلق کے درمیان میں جو جملہ آ جائے اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں۔ عام طور پر یہ جو جملے ہوتے ہیں یہ دعائیہ جملے زیادہ تر ہوتے ہیں۔ لما فتح اللہ تعالی علی بابا من فہم کتابہ المجید، جب اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کھولا باباً دروازہ من فہم کتابہ المجید اپنی معزز کتاب کو سمجھنے کا، جب اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اپنی معزز کتاب کو سمجھنے کا دروازہ کھولا، مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب یعنی قرآن عظیم کو سمجھنے کی توفیق دی اور میں قرآن کریم کو سمجھنے لگا، خطر ببالی تو میرے دل میں یہ خیال گزرا ان اجمع و اقید بعض النکات النافعہ التي تنفع الاصحاب فی رسالت مختصرہ، کہ میں جمع کروں، جمع کروں، و اقیدہ اور اس کو لکھوں، قید تحریر میں لاؤں، بعض النکات ان بعض نکتوں کو، نکات نکتتن کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں ایسی باریک بات جو بغیر غور و فکر کے سمجھ میں نہ آ سکے، النافعہ ان بعض نفع بخش نکتوں کو لکھوں، التی تنفع الاصحاب جو ساتھیوں کو نفع دے، نفع ینفع کے معنی آتے ہیں نفع پہنچانا، جو ساتھیوں کو نفع پہنچائے، فی رسالت مختصرہ لکھوں کہاں، ایک مختصر رسالے میں، مطلب یہ کہ قرآن کریم کے تعلق سے، تفسیر کے تعلق سے میں کچھ باتیں جمع کروں جو مختصر ہوں اور جو نفع بخش ہوں۔ والمرجو من لطف اللہ الذی لا انتہاء لہ، مرجون اسم مفعول کا صیغہ ہے رجا یرجو رجوًا سے، اور امید ہے اللہ تعالیٰ کے لطف سے، الذی لا انتہاء لہ جس کی کوئی انتہا نہیں، ان یفتح لطلبۃ العلم بمجرد فہم ھذا الکتاب کہ کھل جائیں گے طالب علموں کے لیے محض ان قواعد کو سمجھنے سے، کیا کھل جائیں گے، شارعاً واسع کشادہ راستہ کھل جائے گا، فی فہم معانی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے معانی کو سمجھنے میں، یعنی جو آدمی ان قواعد کو منضبط کر لے گا، ان قواعد کو یاد کر لے گا، ان قواعد کو سمجھ لے گا، تو پھر اس کے لیے قرآن کریم کے معانی کو سمجھنا، قرآن کریم کے الفاظ کے معانی کی مراد کو سمجھنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا، بحیث اس طرح، لو صرفوا عمرہم فی مطالعۃ التفسیر کہ اگر وہ صرف کریں اپنی عمروں کو تفسیر کے مطالعے میں، خرچ کریں اپنی عمروں کو تفسیر کے مطالعے میں، والقراءۃ علی المفسرین، قرأ علی کے معنی آتے ہیں کسی کے سامنے بیٹھ کر کے پڑھنا، بالمشافہ کسی سے پڑھنا، والقراءۃ علی المفسرین اور مفسرین کے سامنے وہ پڑھیں، اعلی انہم اقل قلیل فی ھذا الزمان اگرچہ ایسے لوگ اس زمانے میں قلیل ہیں، یعنی جو باضابطہ بہت سی تفسیروں کا مطالعہ کریں اور مفسرین کے سامنے بیٹھ کر کے زانو تلمس طے کریں، ان سے تفسیروں کو سمجھے، ایسے لوگ نادر ہیں، شاذ ہیں بہت۔ بہرحال لم تتحصل لہم یہ جزا واقع ہے ما قبل کی، جو پیچھے آپ نے پڑھا ہے لو صرفوا عمرہم فی مطالعۃ الکتب کہ اگر وہ خرچ کریں اپنی عمروں کو تفسیر کے مطالعے میں، تو لو چونکہ حرف شرط ہے آپ جانتے ہیں، اس کے بعد یہ لم تتحصل لہم ھذہ الفوائد بھذا الضبط والربط، یہ جزا ہے کہ نہیں حاصل ہوں گے ان لوگوں کو یہ فوائد اس ضبط اور ربط کے ساتھ، یعنی جس ترتیب سے
میں نے ان قواعد کو لکھا ہے، ان فوائد کو میں نے منضبط کیا ہے۔ اگر مکمل کوئی آدمی بہت ساری تفسیروں کا مطالعہ بھی کریں اور مفسرین کرام سے پڑھے بھی، تب بھی اس ترتیب کے ساتھ میں وہ فوائد حاصل نہیں ہو سکتے۔ وسمیتھا بفوز الکبیر، اور میں نے اس کتاب کا نام رکھا ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر۔ وما توفیق الا باللہ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے ہے۔ علیہ توکلت، اسی پر بھروسہ ہے۔ وہ حسبی، وہ میرے لیے کافی ہے۔ حسبی مصدر ہے۔ ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی کچھ خصوصیات ذکر کی ہیں کہ میں نے اپنی کتاب کے اندر جو قواعد اور ضوابط رکھے ہیں اور جس ترتیب کے ساتھ رکھے ہیں، وہ صرف یوں ہی نہیں کہ سرسری مطالعے سے میں نے کہیں سے ذکر کر دیے ہوں، بلکہ میں نے جب قرآن کریم کو سمجھنا شروع کیا تھا اور قرآن کریم کو سمجھنے کے بعد جو اہم چیزیں ہو سکتی تھی قرآن کریم کو سمجھنے میں معاون، میں نے ان تمام چیزوں کو یکجا جمع کیا ہے۔ اس کتاب کی بڑی اہمیت ہے۔ مصنف نے تو اپنی جگہ پر ہے کہ انہوں نے کچھ لکھا ہے، لیکن دیگر جو علماء ہیں وہ بھی بہت ساری اہمیت اس کتاب کی شمار کرتے ہیں۔ خاص طور پر حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، وہ الفوز الکبیر کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ میں نے بہت ساری کتب کا مطالعہ کیا ہے اور میں نے بزرگوں سے معلوم بھی کیا کہ تفسیر کو سمجھنے کے لیے کوئی معاون کتاب ہو تو میری رہنمائی فرمائے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان فی علوم القرآن کی طرف میری رہنمائی کی، اور اس کے بعد میں پھر فرمایا کہ ایک مختصر سا رسالہ ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ اس کا بھی مطالعہ کریں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کا مطالعہ کیا الفوز الکبیر کا، کہ میں نے پہلا ہی باب پڑھا تھا اور مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ اب میں علم تفسیر کو سمجھ سکتا ہوں۔ تو بہرحال یہ ایک اہم کتاب ہے علم تفسیر کو سمجھنے کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔